السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پہلے ہم نے متقی کی 5 صفات پڑھی تھیں، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہے۔ یہ 2 آیات کافروں کے متعلق ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی، حق کو پہچان کر بھی حق کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ان کے لیے اللہ نے یہ سزا دی انہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے، تو پھر ان کو دعوت ہی کیوں دینی ہے؟ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے کافروں نے، تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر برابر ہے، یہ ایمان کبھی نہیں لے کر آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نبی کے لیے برابر نہیں ہے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، یا کسی دائی اور مبلغ کے لیے برابر نہیں ہے کسی کو دین کی دعوت دینا، یہ ان کے لیے برابر ہے تو اس کو نہیں مانتے۔ نبی کو بھی اس کا اجر مل جانا ہے، حجت قائم ہو جانی ہے، اور جو آج کا مسلمان ہے، دائی ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، مبلغ ہے، اگر وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو یہ اس کی طرف سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ بھائی تم نے ایک آیت قرآن کی پڑھی تھی، یا تم نے قرآن پڑھا تھا، احادیث پڑھی تھی، تو تم نے لوگوں کو اس کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ یہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہو تو وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو، بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہارے پاس کوئی ایک آیت بھی، ایک حدیث بھی میری طرف سے پہنچی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ ہر مبلغ کا، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اسے عوام کو منع کرے۔ ہاں، آگے ماننا نہ ماننا یہ اگلے کی مرضی ہے، اس کے نصیب ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہی تھی، لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر دروگے نہیں ہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے ان کو نصیحت کرنا۔ آپ کے کہے پر کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی ایمان لے آئے، کوئی نیک کام شروع کر دے تو وہ فاتحہ، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو فرمایا پھر آپ کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا ہے۔ کل آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بھی تمہیں اللہ نے علم دیا تھا، تمہیں زبان دی تھی، تمہیں بولنے کی قوت دی تھی، تو تو نے میرے دین کی طرف، میرے قرآن کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اسی طرح اگر آپ آج کسی کو قرآن کا یا یہ کورس کرنے کا اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، بھائی ہم نے ترجمہ تفسیر کلاس شروع کی ہوئی ہے، فری آف کاسٹ ہے، اور یہ ہمارا 2 سالہ پلان ہے کہ ہم ساری قرآن کو پڑھیں گے، اگر آپ کسی کو آج دعوت دیتے ہیں، کوئی آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، اور بالفرض کوئی نہیں بھی آتا نا تو آپ کو اجر تب بھی مل جائے گا، آپ کے جو ہے نا پیمنٹ آپ کو مل ہی جائے گی، اینڈ آف دی منتھ آپ کو اجر مل جائے گا، کیونکہ آپ کا جو اوپر فرض ہے نا وہ آپ کے اوپر پیغام دینا فرض ہے۔ کسی کو منوانا اور کسی کو ہدایت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ نبیوں کے ذمہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جب مسلمان ہی ہو رہے تھے نا، ایسے ہی فوت ہو گئے، تو اس سال کو بھی جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، وہ جب فوت ہوئے ہیں نا تو اس سال کو عام الحزن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چاچا کے پاس جا کر آخری وقت میں بیٹھ رہے، کہنے لگے اللہ اے میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن تیرے بارے میں اللہ سے سفارش کروں گا، تو جب تب ہی نہ مانا نا تو اس کی جان نکل گئی اور وہ کفر پر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے حتیٰ کہ اس کو آج بھی عام الحزن کے ساتھ سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بار اس بات کی پریشانی ملائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ولیکن یہدی من یشاء، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو ہدایت دیتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے اوپر ہدایت دینا نہیں ہے، آپ بس پیغام دیں، رب کا پیغام سنائیں، کوئی مان لیتا بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ مانے یہ اس کے نصیب ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ کافروں پر ماننا یا نہ ماننا یہ ان پر برابر ہے، یہ دعوت دینے والے پر برابر نہیں ہے، اس کو اس کا اجر مل ہی جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے انہوں نے جو حق کو پہچان کر حق کو ماننے سے انکار کر دیا نا، فرمایا اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہریں لگا دی ہیں، ان کے کانوں پر بھی۔ اب مہر کا کیا مطلب ہے؟ مہر ختم جو ہے نا، خاتمہ،
اور عربی میں ویسے تابعون بھی کہتے ہیں مہر کو، لیکن خاتمہ جو لفظ ہے نا یہ اس مہر پر بولا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں اور آج بھی کچھ جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے جب پیپر ہوتے ہیں نا امتحانی سینٹرل پیپر ہونے کے بعد جب ان پیپروں کو واپس بھیجا جاتا ہے نا جہاں چیکنگ کے لیے، ان کو جب ایک لفافے میں ڈال کر پیک کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر ایک گم سی لگاتے ہیں اور گم کے اوپر ایک اسٹیمپ لگاتے ہیں، نہ اب اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ ہی اسے نکل سکتی ہے، اس چیز کو عربی میں کہتے ہیں ختم، کہ اللہ نے ایسی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اب نہ ہدایت کی بات وہ ان کے دلوں میں اندر جائے گی اور نہ ان کے کفر کی بات باہر نکلے گی، فرمایا ایسے سیل پیک ان کے مہر لگا دی اللہ نے کہ اب ان کے دل جو ہے نا وہ ہدایت کی بات سننے سے ویسے ہی قاصر ہیں۔ ایسی اللہ نے مہر لگا دیا ہے کہ وہ جتنے مرضی ان کو قرآن سناتے جاؤ، جتنے مرضی معجزے دکھاتے جاؤ، جو مرضی کرتے جاؤ، جتنی مرضی آیات پڑھ کے سنا دو، حالانکہ یہ قرآن ایسا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے میں اگر یہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کچھ ڈھیٹ انسان اور کچھ ڈھیٹ انسان اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کو جتنے مرضی قرآن جتنی مرضی احادیث پڑھتے پڑھاتے جائیں سناتے جائیں ان کے دل پانی نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ وہ دل ہے جن کے دلوں پر اللہ مہریں لگا دیتا ہے، تو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے کہیں ہمارے دلوں پر مہریں نہیں لگائی ہوئی۔ جو لوگ قرآن سنتے بھی ہیں، جمعے بھی سنتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، سارا کچھ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ویسے بھی کہ ویسے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کے دل پر ایک دبا لگا دیتا ہے، اور فرمایا جب وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو فرمایا ایک اور دبا لگ جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح جب انسان توبہ نہیں کرتا گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں اور وہ پھر ہدایت پانے کے قابل نہیں رہتا وہ دل۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، وجہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے حق کو دیکھ کر انکار کر دیا تھا، اس کا حق کو دیکھ کر بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی۔ بندے کے دل میں بات آتی ہے کہ یار کوئی اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، جنہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ کام کر کے دکھا دینا، اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ اس کا تازہ سوئی ہو وہ اونٹنی اور اس نے بچہ دیا اور وہ ہمارے سامنے دودھ مانگا پی رہی ہو، اس طرح اگر اونٹنی نکل آتی ہے تو ہم مان جائیں گے یہ نبی سچا ہے۔ تو ایسے بھی اللہ نے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جاری کیے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جو ہے نا انگلیوں سے انہوں نے چشمے نکلتے دیکھے، اس طرح واضح معجزات دیکھ کر بھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر دل سخت ہوں گے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار اتنا بدبخت بد نصیب بھی بندہ ہو سکتا ہے کہ جس مالک کا دیا ہوا کھاتا ہے، جس کی دی ہوئی نعمتیں 24 گھنٹے استعمال کرتا ہے، بندہ اس کو ماننے سے انکار کر دے، اس کی ماننے سے انکار کر دے۔ تو ہاں میرے بھائیو یہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، جب بندہ یہ دنیا ایک نشہ ہے، جس طرح نشے کے عادی بندے کو ارد گرد کی اپنے کوئی ہوش نہیں رہتی نا، وہ اپنے نشے میں مست رہتا ہے، اس کے لیے زلزلے آئے سیلاب آئے اس کو پرواہ نہیں ہوتی نشے کی۔ ہم نے نشے اکثر دیکھے ہیں گندی جگہ پہ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ دنیا کا ایڈکٹ بن جاتا ہے نا، جو دنیا کا نشئی بن جاتا ہے، دنیا کا نشہ بھی ایسا ہے، آپ ایک گناہ کریں گے دوسرا گناہ کرنے کو دل کرے گا، ایک نماز چھوڑیں گے دوسری خود بخود چھوٹ جائے گی، ایک غلطی کریں گے تو دوسری کرنے کو دل کرے گا، ایک بار گناہ کریں گے دوسری مرتبہ پھر کرنے کو دل کرے گا۔ یہ دنیا ایسی ہے، یہی وجہ ہے کہ بندہ جب اس دنیا کے نشے میں لگ جاتا ہے نا تو بندے کو پھر اپنی آخرت بھی بھول جاتی ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ پھر دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، بندہ رب کو بھی بھول جاتا ہے اور اس کے اپنی آخرت کو اپنے حقیقی گھر کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الناس، او لوگو ان وعد اللہ حق، لوگو یاد رکھنا یہ اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں جو پورے قرآن میں، یہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا یہ جو تم نے قرآن میں جنت جہنم کی باتیں پڑھی ہیں نا، اور یہ جنت کی خوبصورتیاں اور جنت کا ماحول اور یہ جہنم کی آگ اور جہنم کے عذاب اور قبروں کے عذاب، فرمایا یہ مت سمجھنا کہ یہ کسی عام بندے کی باتیں ہیں، یہ کسی مولوی کے فتوے ہیں، یہ کسی عام بندے کی باتیں ہیں۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا تم یہ بات ذہن میں رکھنا کہیں یہ دنیا فلا تغرنکم باللہ الغرور، اور یاد رکھنا کہ کہیں اس دنیا کی زیب و زینت اس دنیا کے معاملے میں کھو کر تم اپنی آخرت کو نہ بھول جانا، اور یاد رکھنا کہ کہیں یہ شیطان تمہیں تمہارے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ نے اسپیشل بندوں کو یہ بات کہی ہے، فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کہ اپنے رب کو نہیں بھولنا اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو نہیں بھولنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حالت ہوتی کیوں ہے، پھر بندے کو دلوں پر مہریں کب لگتی ہیں؟ یہ تب ہی لگتی ہیں جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بالآخر ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ ہدایت سے ویسے ہی گورا ہو جاتا ہے، بندے کو جو مرضی کہتے رہو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ صرف کافروں کے دلوں پر مہریں نہیں لگتی، مسلمانوں کے دلوں پر بھی مہریں لگتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کافر کے دل پر یا منافق کے دل پر مہریں لگتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کافروں کا جو ذکر کیا ہے پورے قرآن اور پوری احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگانے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو کافر ہیں جن کا ہم نے تذکرہ پڑھ لیا ہے، اور ایک تابع اللہ علی قلوبہم، ایک آگے بھی آیت آئے گی وہ بھی منافقوں کے بارے میں آئے گی۔ اللہ نے منافقوں کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ تیسری بات جو اللہ نے کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے، اور کل ہی جمعہ پرسوں گزرا ہے تو اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ من ترک ثلاث جمعات، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعۃ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز کے بارے میں سستی کرنے سے باز آ جائیں، مردوں کو اسپیشل حکم ہے۔ فرمایا لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعۃ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کی نماز کے بارے میں سستی کرنے سے باز آ جائیں، او لا یختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دے گا۔ اور اگلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تارک ثلاث جمعات، جس بندے نے تہاونا، من تارک ثلاث جمعات تہاونا، جس بندے نے جان بوجھ کر سستی کرتے ہوئے 3 لگاتار جمعے چھوڑ دیے، تب اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیب کے دل پر مہر لگا ہی دیتا ہے۔
تو اندازہ کریں ہم کتنی سستی کرتے ہیں جمعے کے بارے میں. تو یہ مہریں جو ہے نا یہ کافروں کے دلوں پر ہی نہیں لگتی, منافقوں کے دلوں پر نہیں لگتی, یہ کلمہ پڑھنے والے کے دل پر بھی لگ جاتی ہیں اگر وہ جمعے کے معاملے میں سستی کرے. چوتھا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے دل پر مہر لگتی ہے. تو یہ ہے کہ مہر ہے اور اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اس سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت والا بنائے, اللہ دلوں کو نور سے روشن کر دے. اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, یہ کافر اس قدر بدبخت ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. آپ اندازہ کریں یہ دنیا کتنی بڑی ہے, کیا کچھ نہیں ہے ہمارے نزدیک دنیا کی بڑی قدر و قیمت ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. لو کانت الدنیا عندی لجناح بعوضۃ, اگر میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میرے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, ما سقا کافرا شربۃ ماء, فرمایا کہ میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا. فرمایا میرے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اندازہ کریں اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنا بڑا نظام ہے, اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں جس چیز کو اللہ عظیم کہے وہ کتنی بری چیز ہوگی. اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, فرمایا وہ کچھ چھوٹا سا کو عام عذاب نہیں ہے ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر مہریں لگتی ہیں, فرمایا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنا سخت عذاب ہوگا. تو یہ تھے کافر, اور یہ دو آیات کافروں کے متعلق ہیں. اگلی دو آیات پھر منافقوں کے متعلق ہیں. منافق کہتے ہیں دوگلے لوگ. یہ دو طرح کے لوگ تھے, کچھ تھے اوپر سے ایمان لانے والے اور کچھ تھے اندر سے ایمان لانے والے. تو جو اندر سے ایمان لے گئے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں, اور جنہوں نے حق کو دیکھ کر بھی انکار کر دیا ان کو کافر کہتے ہیں. اور جو تھے کہ دنیا بھی بچ جائے اور آخرت بھی بچ جائے, دنیا کی دنیا داری بھی بچ جائے, رشتہ داریاں بھی بچ جائیں, سارا کچھ بچ جائے, یہ تھے منافق. ان کا حال اللہ نے, یہ بہت خطرناک قوم ہوتی ہے منافق جو ہوتا ہے نا, پتا جو کافر ہوتا ہے نا, کہتے ہیں نا جو بندہ غصے کا ہو اور وہ منہ پہ غصہ نکال دے وہ اتنا برا نہیں ہوتا, لیکن جو دل کا برا ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے. یہ منافق دل کا برا ہوتا ہے. ان کے متعلق اللہ نے 13 آیات میں نازل کی ہیں. کافروں کے متعلق 2 کی ہیں, مسلمانوں کے متعلق 7 کی ہیں, لیکن منافق کے متعلق اللہ نے 13 آیات میں ان کا تعارف کرایا. وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے, متقی بنائے, قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. وما توفیقی الا باللہ.